بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارا اربعین نووی کا سبق چل رہا تھا۔ گزشتہ درس کے اندر ہم نے حدیث نمبر 13 پڑھی تھی۔ متن، سند، ترجمہ اور اعراب وغیرہ بھی پڑھا تھا اور مختصر گفتگو بھی ہوئی تھی۔ تو آج حدیث نمبر 14 ہے، تو اس کا عبارت، ترجمہ اور وضاحت پڑھتے ہیں۔ کہتے ہیں عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يحل دم امرئ مسلم الا بإحدى ثلاث السیب الزانی والنفس بالنفس والتارق لدینہ الفارق للجماعۃ، رواہ البخاری و مسلم۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی مومن مسلمان شخص کے خون کو حلال کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ لا یحل، حلال نہیں ہے، جائز نہیں ہے، کسی مومن مسلمان شخص کے خون کو حلال سمجھنا، حلال جاننا یہ جائز نہیں ہے، الا بإحدى ثلاث، مگر ان تین میں سے کسی ایک کے ساتھ۔ بإحدى ثلاث، ان تین میں سے کسی ایک چیز کو پائیں گے تو اب اس کا خون کیا ہو جائے گا؟ حلال ہو جائے گا، اس بندے کو اب قتل کر سکتے ہیں، مار سکتے ہیں۔ وہ کون کون سی تین چیزیں ہیں؟ کہتے ہیں السیب الزانی، شادی شدہ زنا کرنے والا۔ اگر کوئی بندہ شادی شدہ ہے، اس کے باوجود بھی وہ زنا کرتا ہے، تو اس کو رجم کیا جائے گا، یعنی اس کو قتل کیا جائے گا، مارا جائے گا۔ والنفس بالنفس، اور قتل کرنے کی وجہ سے، جسے قصاص کہتے ہیں، قصاص کی وجہ سے بھی جان کو جان کے بدلے میں کیا جاتا ہے، قتل کیا جاتا ہے۔ النفس بالنفس یعنی جان کو جان کے بدلے میں مارنا۔ والتارک لدینہ الفارق للجماعت، اور اپنے دین کو چھوڑنے والا، جماعت کو چیرنے والا، فارق للجماعت، اور جماعت کو جدا کرنے والا، چیرنے والا۔ تو اس کی وضاحت آگے حدیث پاک میں آئے گی کہ فارق للجماع کیا مراد ہے، اور تارک لدینی کا مطلب جو دین کو چھوڑنے والا ہو۔ تو اس کو امام بخاری اور امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ کہتے ہیں فقولہ صلی اللہ علیہ وسلم السیب الزانی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان السیب الزانی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ کہتے ہیں المراد من تزوج ووطئ فی نکاح صحیح ثم زنا بعد ذلک، کہ کسی بندے نے شادی کی، من تزوج، کسی نے شادی کی، ووطئ فی نکاح صحیح، اور صحیح نکاح میں اس نے کیا کی؟ وطی کی، ثم زنا، پھر اس نے زنا کی، نکاح کیا، نکاح کرنے کے بعد اس نے وطی کی نکاح صحیح کے اندر۔ اس کے بعد اگر وہ بندہ زنا کرتا ہے تو وہ جو ہے وہ زانی کہلائے گا، سیب زانی کہلائے گا۔ جیسے شادی شدہ کہہ لیں، شادی کرنے کے بعد اب نکاح کے بعد اس کا وطی کرنا بھی شرط ہے۔ اگر کسی نے نکاح تو کیا ہے لیکن وطی نہیں کی، تو اب اس کے لیے یہ حکم نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو اس کے اندر دونوں مرد و عورت دونوں شامل ہیں۔ آگے کہتے ہیں فَإِنَّهُ يُرْجَمُ، تو اس کو کیا کیا جائے گا؟ رجم کیا جائے گا، یعنی اس کو رجم کا ایک طریقہ ہے، باب الزنا، کتاب الزنا کے اندر یہ بیان کیا جاتا ہے، تو اس کو مارا جائے گا۔ فَإِن لَمْ يَكُنْ مُتَزَوِّجًا فِي حَالَةِ الزِّنَا، اگر وہ زنا کرنے کی وقت، زنا کرنے کی حالت میں شادی شدہ نہیں تھا، لِاِتِّصَافِهِ بِالْإِحْسَانِ، احسان کے ساتھ اس کا متصف ہونے کی وجہ سے، تو اس کو رجم نہیں کیا جائے گا۔ بندہ شادی شدہ ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا، اگر شادی شدہ نہیں ہے تو پھر اس کو رجم نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس کو کوڑے مارے جائیں گے۔
ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں وقولہ صلی اللہ علیہ وسلم والنفس بالنفس، کہ جان ایک جان جان کے بدلے میں. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان کا کیا معنی ہے؟ تو اس کی وضاحت آگے کرتے ہیں، کہتے ہیں بشرط المکافعۃ، برابری کی شرط کے ساتھ، بشرط المکافعۃ، برابری کی شرط کے ساتھ، کہ یعنی بندہ بھی مومن ہو، مسلمان ہو، مسلمان کو قتل کریں تو کیا ہوگا؟ پھر جان کو جان کے بدلے میں قتل کیا جائے گا. تو اس کے اندر شوافی اور احناف کا اختلاف ہے. کہتے ہیں فلا یقتل المسلم بالکافر، مسلمان کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا، نہ ہی ولا الحر بالعبد عند الشافعیۃ، نہ ہی غلام کو، نہ ہی آزاد کو غلام کے بدلے قتل کیا جائے گا شوافی کے نزدیک. للحنفیت، حنفیہ احناف کے نزدیک ایسا نہیں ہے، اس کے برخلاف ہے. تو امام نووی علیہ رحمہ، شرف الدین نووی، جو کہ اس اربعین کے شارح ہیں، یہ ہے شرح اربعین نووی ہیں، تو یہ شافعی ہیں خود، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ بات نقل فرمائی. لیکن احناف کے نزدیک انہوں نے کہا ہے کہ یہ مسئلہ اس طرح نہیں ہے، اس کو نہیں قتل کیا جائے گا. آگے وضاحت کہتے ہیں قولہ صلی اللہ علیہ وسلم والتارک لدینہ الفارق للجماع، دین کو چھوڑنے والا اور جماعت کو چیرنے والا، چاک کرنے والا. تو اس کے کیا مطلب ہے، کیا معنی ہے؟ کہتے ہیں وہ المرتد، اور وہ مرتد ہے، مسلمان تھا، اسلام کو چھوڑ کر وہ کافر بن گیا، تو اب اس کو بھی مارا جائے گا، قتل کیا جائے گا. والعیاذ باللہ، اللہ تعالیٰ کی پناہ. وقد یکون موافقا للجماعت، کبھی کبھار وہ جماعت کے موافق ہوتا ہے. تو جماعت سے مراد یہاں پر ملت ہے، کہ ایک تو ملت اسلام ہے، دوسرا ملت کفر ہے. تو کفر کو چھوڑ کر، کفر کی ایک جماعت کو چھوڑ کر دوسری جماعت کے اندر شامل ہو جائیں، تو یہ ایک جو ہے وہ جماعت ہے، ایک ہی ملت ہے. اور دوسرا ہے اسلام کو چھوڑ کر کفر میں چلا جانا، تو یہ دوسری جماعت ہے. تو یہی بیان کرتے ہیں وقد یکون موافقا للجماعت، کبھی کبھار وہ اپنی جماعت کے موافق ہوتا ہے، یعنی ملت کفر کے موافق ہوتا ہے، مطابق ہوتا ہے. جیسے یہودی ہے، کل یہودی کی طرح اذا تنصر، جب وہ نصارہ ہو جائے. پہلے بندہ یہودی تھا، یہودی ہونے کے بعد وہ جو ہے وہ نصارہ ہو جاتا ہے، عیسائی ہو جاتا ہے، تو اب وہ جماعت کے موافق ہے تو اس کو قتل نہیں کیا جائے گا. وہ بالعکس، اگر وہ اس طرح نہ ہو، جماعت کے موافق نہ ہو، بلکہ جماعت کے جو ہے وہ خلاف ہو، یعنی اسلام کو چھوڑ کر کفر کے اندر داخل ہو جائیں، تو کیا کیا جائے گا؟ یقتل، اس کو قتل کیا جائے گا. لأنہ تارک لدینہ، کیونکہ وہ اپنے دین کو چھوڑنے والا ہے. غیر فارق للجماعت، جماعت کو چاک کرنے والا نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو یہاں پر جو ہے وہ غیر نہیں ہونا چاہیے، غیر و مفارق للجماعت، غیر نہیں ہونا چاہیے، ورنہ جو ہے وہ اس کے اندر چلا جائے گا. تو درست معنی اسی سے بنتی ہے کہ اگر وہ جماعت کو توڑنے والا، جیسا کہ حدیث پاک کے اندر ہے کہ فارق للجماعت ہے، تو پھر اس کو قتل کیا جائے گا. ٹھیک ہے، آگے کہتے ہیں ففیہ قولان، اس کے اندر دو قول ہیں. اصحھا، ان میں سے اصح قول یہ ہے کہ لا یقتل بل یلحق بالمأمن، اس کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس کو امن کے ساتھ ملحق کیا جائے گا. مأمن یعنی یہ اس میں ظرف ہے، یعنی امن کی جگہ اس کو ملحق کیا جائے گا، امن کی جگہ پر اس کو رکھا جائے گا. والثانی یقتل، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اس کو قتل کیا جائے گا. لأنہ اعتقد بطلان، لأنہ
اعتقد بطلان دین الذی کان علیہ، کیونکہ وہ اعتقاد رکھ رہا ہے اپنے اس دین کے باطل ہونے کا جس دین پر وہ پہلے تھا۔ اعتقد بطلان دین الذی کان علیہ، جس دین پر وہ تھا اس دین کے باطل ہونے کا وہ عقیدہ رکھ رہا ہے، اعتقاد رکھ رہا ہے۔ وانتقل الی دین کان یرا بطلانہ قبل ذلک، اور وہ منتقل ہو گیا ہے ایسے دین کی طرف، منتقل ہو گیا ہے ایسے دین کی طرف جس کو وہ باطل مانتا تھا اس سے پہلے اسلام پر تھا، تو اسلام پر ہونے کے وقت وہ دوسرے دینوں کو باطل مانتا تھا، ٹھیک ہے۔ تو اب باطل دین کی طرف جس کی طرف وہ منتقل ہو گیا ہے، تو جس کو وہ باطل مانتا تھا اور جس پر وہ تھا اس کو اب وہ باطل مان رہا ہے، تو اس وجہ سے اس کو قتل کیا جائے گا۔ وہ غیر الحق، اور یہ حق نہیں ہے۔ فلا یترکو، تو اب اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، بل علم یسلم یقتل، اگر وہ اسلام بلکہ وہ اگر اسلام نہیں لے آتا، بل علم یسلم، اگر وہ اسلام نہیں لاتا تو یقتل، اس کو قتل کیا جائے گا۔ وقد تقدم القتل ایضا، تحقیق اس کا قتل بھی کلام کے سیاق میں، وقد تقدم القتل ایضا فی صورت سیاق الکلام علیہا، کلام کا اس پر جو ہے وہ سابق آنے کی صورت میں اس کے قتل کو مقدم رکھا جائے گا۔ یعنی اگر وہ بندہ مرتد ہو گیا ہے تو اب اس کو جو ہے وہ سمجھایا جائے گا، بتایا جائے گا کہ بھئی اپنے اسلام دین کی طرف لوٹ آؤ اور اس دین کو چھوڑ دو، کفر کی طرف کیوں جا رہے ہو، اگر جاؤ گے تو پھر تمہیں قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اس کو سمجھایا جائے گا، تبلیغ دی جائے گی، اس کے جو اعتراضات ہیں، تو یہ شرح وقایہ کے اندر اس چیز کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اس کے کیا کیا احکامات ہیں، اس کو قید کیا جائے گا، اس کو سمجھایا جائے گا، اس کے جو اعتراضات ہیں ان کو دور کیا جائے گا، پھر جو ہے وہ اس کو اگر پھر بھی نہیں مانتا، ضد پر اڑا ہوا ہے، پھر اس کو احناف کے نزدیک قتل کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو آج کی یہ حدیث پاک تھی، حدیث نمبر 14، اس کو اچھی طرح سے یاد کر لیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔